اور میرے غوث پاک سے ایک انسان نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ کئی ہزار یہود و نصارہ نے میرے غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا ہے۔ کئی ہزار یہود و نصارہ اسلام قبول کیے، اور کئی بڑے بڑے فاسق اور فاجر، بڑے بڑے شرابی، کبابی، ظالم، چور، ڈاکو، وقت کے بڑے بڑے گنہگاروں نے میرے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ قبول فرمایا ہے۔ میرے غوث پاک کی ہاتھ پر توبہ کیا، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب گنہگار گزرے، ایسے بھی گنہگار گزرے تھے، تو وہ گنہگار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے انہیں ولایت کا درجہ نصیب فرما دیا۔ یہ میرے غوث پاک کا فیض ہے۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا، عاشق صادق نے بڑے پیارے انداز میں کہا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یعنی غوث پاک سے عاشق کہہ رہا ہے، اے غوث پاک، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے قطب ربانی، اے غوث الثقلین، آپ کا مبارک قدم آپ میرے دل پر رکھیں، میرے جگر پر رکھیں، میری آنکھوں پر رکھیں، میرے سر پر رکھیں، جہاں چاہے آپ قدم رکھ لیں۔ آپ کے قدم کا فیض یہ ہوتا ہے کہ فاسق و فاجروں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی چور ہوتا ہے، آپ کے قدم کے فیض سے اللہ اسے ولایت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو الغرض ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب غوث پاک کی سیرت، آپ کی جو دینداری کا جو پیغام ہے، اس کو اپنائیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے اور سماج میں دینداری اتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، دینداری سے لوگ اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات اور حالات ہمیں سننے میں اور دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، حقیر اور فقیر باتوں پر آپسی تعلقات کو کمزور کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا لحاظ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں حال ہی میں اخبارات، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا پر ہم نے ساری دنیا نے دیکھا کہ کہیں پر ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کا قتل کر ڈالا، کہیں پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ ہمارے محلے کی بات، کسی اور جگہ کی بات نہیں، ہمارے محلے، بستی، ہمارے شہر کی بات کہہ رہا۔ تو یہ جو حالات، یہ مرڈر کے واقعات، یہ جو قتل و غارت گیریاں، یہ جو حالات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دینداری کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ دنیا ہی کو اپنا قبلہ بنا چکے ہیں، دنیا ہی کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا چکے ہیں۔ جس طرح کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف ذرا سا رخ پلٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ٹھیک اسی طرح آج حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری سوچ، ساری فکر، ساری کامیابیاں صرف دنیا کو سمجھ کر رکھ لیا، کہ مال چھوٹ رہا ہے، بے چین ہو رہے ہیں۔ قتل کے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پراپرٹی کا جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، جائیداد کا جھگڑا تھا۔ یہ دنیا کی چند زمین کے لیے، چند روزہ زندگی کے لیے، چند دن عیش و آرام سے گزارنے کے لیے آج ہمارے پاس سگے ایک ہی خون دوڑنے والے رشتہ داروں میں قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج کا انسان دنیا کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ اگر کسی کو مرڈر نہیں کر سکتا، قتل نہیں کر سکتا ہے، تو خود جا کر خودکشی کر رہا ہے، خود سوسائڈ کر رہا ہے۔ یعنی سب کچھ دنیا بن چکی ہے کہ جئیں گے بھی تو دنیا کے لیے، مریں گے بھی تو دنیا کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالات ہو چکی ہے۔ خدا را ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کو اللہ والوں سے کنیکشن جوڑیں، اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے دنیا کو کیا سمجھایا، کیسے سمجھایا، دنیا کی ایگزامپل کیسے دیا۔ اللہ والوں نے کہا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بیت الخلاء کی مثال ہے۔ بیت الخلاء واش روم
کو جاتا ہے انسان بیت الخلا کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، بس جتنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جتنا ٹائم وہاں گزارتا ہے، یہ دنیا کی مثال اتنی ہی ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے دین کے لیے کرنا ہے، جو کچھ بھی بنانا ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ اللہ والوں نے ہم کو سمجھایا ہے مثالیں دے کر، لیکن اللہ والوں کی زندگی سے ہم دور ہے۔ ہم کو تو بس مکان چاہیے، دکان چاہیے، سواری چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے۔ ہم تو اس حقیر فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج غوث پاک کی 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ اے غوث کے چاہنے والوں، غوث کے سچے عاشق بنو۔ جو غوث کا سچا عاشق ہوگا وہ دنیا کو اپنا قبلہ نہیں بنائے گا، وہ آخرت کو اپنا قبلہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔